بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ سورۃ آل عمران کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کی ارینجمنٹ دیکھتے ہیں۔ آج سورۃ آل عمران جوڑا ہے سورۃ بقرہ کا، یہ دونوں بہت بڑی مائٹی صورتیں ہیں، سورۃ مدنی صورتیں ہیں۔ ان دونوں کو الزہراوین کہا جاتا ہے، جس طرح آخری دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کہا جاتا ہے، مطلب دو بڑی چمکتی برائٹ صورتیں۔ یہ قیامت کے دن جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے آئیں گی، کلاؤڈز کی صورت میں، شیڈز کی صورت میں، یا دو فلاک آف برڈز کی صورت میں آئیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں 99% سملیرٹیز ہیں، دونوں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، اور دونوں جو ہیں ایک بڑی عظیم دعا پہ اختتام ہو رہا ہے دونوں کا۔ دونوں صورتوں میں جو ہے ایکس امہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، مطلب بنی اسرائیل سے۔ یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ زیادہ خطاب جو سورۃ بقرہ میں ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، اور اس صورت میں زیادہ خطاب جو ہے وہ کرسچنز کے ساتھ ہے۔ دونوں صورتوں کو جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق دونوں صورتوں کو جو ہے دو ہافس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سورۃ بقرہ کے دو بڑے ہافس بنائے تھے۔ پہلے جو رکوع ہے اس میں پہلا جو پارٹ ہے اس میں 18 رکوع تھے اور 152 آیات تھیں، اور جو دوسرا بڑا پارٹ تھا سورۃ بقرہ کا، اس میں جو ہے 22 رکوع تھے اور 134 آیات تھیں۔ تو یہ آلموسٹ ایکول تھا حجم کے حساب سے۔ اسی طرح سے جو سورۃ آل عمران ہے اس کے دو پارٹس ہیں، اور جو پہلا پارٹ ہے اس کے اندر 10 رکوع ہیں اور 101 آیات ہیں، اور جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بھی 10 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں۔ مگر سورۃ بقرہ کے اندر جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا مائٹی پارٹ ہے اس کا فرسٹ پارٹ جو 18 رکوع والا ہے، اس میں جو ٹاپکس کی ارینجمنٹ ہے وہ پہلے 4 رکوع اس میں تھے، پھر 10 رکوع بنی اسرائیل سے خطاب تھا، پھر جو 4 رکوع تھے وہ حضرت ابراہیم اور چینجنگ آف قبلہ کا ٹاپک تھا۔ اسی طرح اس میں جو ہے ڈیوین ہے، اس میں جو پہلی 32 آیات ہیں وہ تمہیدی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنرل باتیں بتائی ہیں ایمان کے بارے میں۔ اس کے بعد جو 31 آیات ہیں وہ ڈائریکٹ ٹاک ٹو کرسچنس ہے، ان میں ان کی ہسٹری بتائی گئی ہے، حضرت مریم کے بارے میں، حضرت یحییٰ کے بارے میں، اور حضرت عمران کی فیملی کے بارے میں، کیونکہ عمران جو ہیں وہ جنرک نیم ہے بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے ابو کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت عیسیٰ کے دادا یعنی حضرت مریم کے ابو کا نام بھی عمران تھا، تو اس لیے اس نسبت سے اس سورت کا نام عمران ہے۔ جبکہ سورت بقرہ جو ہے وہ جو ہے اس نسبت سے ہے کہ بنی اسرائیل کو کا حکم ہوا کہ ریڈ ہیفر جو سرخ کا گائے ہے وہ ذبح کریں، اس لحاظ سے اس نسبت سے اس کا نام سورت بقرہ ہے۔ اس کے بعد جو یہ 38 آیات ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورت بقرہ کے جو پہلا مائٹی پارٹ ہے اس کا جو تھرڈ حصہ تھا، جس میں ایک چینجنگ آف قبلہ اور حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، اسی طرح اس کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر اینڈ پہ ہوتا ہے اس کے اندر، جبکہ سورت بقرہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر پارٹ کے سٹارٹ میں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کرسچنوں سے بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا مذہب جو تھا وہ اسلام تھا، یہود و نصارہ نہیں تھے حضرت ابراہیم۔ جیسے یہ جو سورت بقرہ کی تصویر اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اس کے پہلے 4 رکوع ہیں، اس طرح 32 آیات ہیں اس کی، پھر جو ہے 31 آیات ہیں، اسی طرح سے کال ہے ان کو کرسچنز کو، جیسے یہاں پہ کال ہے بنی اسرائیل یہودیوں کو، تو یہاں پہ اسی طرح سے 38 آیات کا پورشن ہے جس میں حضرت ابراہیم اور کے چینجنگ آف قبلہ کا ذکر ہے، اس میں بھی اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی کہانی بتا کے اللہ نے کہا ہے وہ ابراہیم کا جو مذہب تھا وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، اسی مذہب پہ واپس آؤ۔ پھر یہ جو نیکسٹ ہاف ہے سورہ کا، اس میں مسلم امہ سے خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلے 6 رکوع ہیں، یہ پہلے 2 رکوع جو ہیں مسلم امہ سے خطاب ہے، اور اس کے بعد جو 6 رکوع ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے سارا ذکر، کہ جیسے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بلیم پلیس کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، جس طرح سے طالوت کے ساتھ جنگ ہوئی تو انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ احد میں جو ہار ہے وہ تمہارے اپنے ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، کہ تم لوگ پہلے جیت رہے تھے اور جو ہے پھر تم لوگوں نے دنیا کی لالچ میں جگہ چھوڑ دی اور کافی نقصان اٹھایا۔ پھر آخری 2 رکوع ہیں، اس میں بھی بہت مسلمانوں سے ہی خطاب ہے۔
اور آخر میں 2 زبردست دعائیں آتی ہیں جس طرح سے سورۃ بقرہ میں آتی ہیں. مگر یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے سورۃ آل عمران کا، یہ سورۃ بقرہ سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں تو شریعہ لاء دیا گیا ہے سیکنڈ پارٹ میں.